علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب مرنے مارنے کی باتوں پر آ گئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ جی وہ جھکیں گے نہیں، مرنے کو ترجیح دیں گے اور یزید کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ کس کو یزید کہہ رہے ہیں؟ ان کی نظر میں کون یزید ہے اور عمران خان صاحب کیا واقعی حق پر ہے؟ ایک تو ہم اس پر بات کریں گے۔ دوسرا، عمران خان صاحب کتنا سچ بولتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنے باخبر ہیں اور کتنے بے خبر۔ جیل میں ہو کر بے خبر ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیل میں بیٹھے ہوئے جھوٹ بولنا اور پھر صحافیوں کا بے خبر ہونا بذات خود یہ بھی بڑا سوال ہے۔ آج عمران خان صاحب نے ایک ایسی بات کی ہے، ایک ایسا مطالبہ کیا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہے، یعنی وہ مطالبہ نہ کر سکتے ہیں، نہ جو وہ حقائق بیان کر رہے تھے نہ وہ حقائق تھے جو اپنی طرف سے بڑا پھنے خان بن کے وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ایسا ہو جانا چاہیے۔ ثاقب نثار صاحب وہ پاکستان واپس آ گئے ہیں اور وہ ایسے میں پاکستان واپس آئے ہیں جب فوج کے ترجمان یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنے اندر احتساب شروع کر دیا ہوا ہے، دیگر ادارے بھی اپنے اندر احتساب شروع کریں، وہ جو گندے انڈے ہیں دیگر اداروں میں ان کے خلاف وہ کارروائی کریں جو ہیں یا جو تھے۔ ایسے میں ثاقب نثار صاحب آ گئے ہیں واپس۔ جس طرح جنرل فیض حمید کے اوپر یہ الزام ہے کہ انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی عمران خان پروجیکٹ کے لیے اپنے ادارے کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنے اور لابنگ کرنے اور سازشیں کی انہوں نے اور لابنگ کرنے کی کوشش کی، اسی طرح جنرل ثاقب نثار صاحب جج تھے لیکن بہرحال وہ جنرل آ گیا زبان پہ، ان کے اوپر بھی یہ الزام ہے۔ اب واپس آنے کے بعد وہ کیا فرماتے ہیں اور کیا وہ زیادہ دیر باہر رہیں گے یا ان کے خلاف بھی کوئی بڑا ایکشن ہوگا، اس پر بات ہوگی۔ اور علیمہ خانم صاحبہ، آغاز ان سے کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا سونامی آ رہا ہے 8 ستمبر کو۔ سونامی یعنی تباہی ہی تباہی، مطلب بھائی تباہی کے خواہاں تھے، ملک کو تباہ کر دیا، اپنی پارٹی کو تباہ کر دیا، خود جیل میں، اپنی اہلیہ جیل میں، بچوں سے بات کرنے کے قابل نہیں ہیں، پارٹی پوری کی پوری تتر بتر ہو گئی ہے۔ لیکن یہ جو تباہی والے خیالات ہیں ان کے ذہنوں سے نہیں جاتے۔ ہمیشہ جو پازیٹیو مائنڈڈ لوگ ہوتے ہیں نا وہ پازیٹیو اشارے دیتے ہیں، پازیٹیو مثالیں دیتے ہیں، پازیٹیو اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ جو نیگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں لوگ، وہ ہمیشہ، جو ڈسٹرکٹیو مائنڈ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تباہی اور بربادی کی بات کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے تھے سونامی آ رہا ہے، انقلاب آ رہا ہے۔ پاکستان کے لیے سونامی بھی آیا اور اس نے پاکستان کی تباہی بربادی کر لی۔ علیمہ خانم صاحبہ نے کہا کہ جی ایک تو 8 ستمبر کو سونامی آئے گا، 8 فروری کو آنا تھا مگر اب وہ 8 ستمبر کو آئے گا، کیونکہ 8 ستمبر کو تحریک انصاف جو ہے سنجگانی میں اسلام آباد میں جلسہ کرنے جا رہی ہے اور ان کو اجازت ملنی ہے نہیں ملنی معاملہ ابھی انتظامیہ کے پاس ہے، دے دینی چاہیے اجازت، کتنا بڑا جلسہ کر لیں گے اور جلسے کے بعد اگر وہ واقعتاً اس کو سونامی میں بدلیں گے یعنی وہ لوگ 9 مئی کی طرح پرتشدد ہو جائیں گے، 14 مارچ 15 مارچ کی طرح پرتشدد ہو جائیں گے، 18 مارچ کی طرح پرتشدد ہو جائیں گے، 25 مئی کی طرح پرتشدد ہو جائیں گے، یا اس سے پہلے جب 3 نومبر کو عمران خان پر حملہ ہوا تھا اس طرح پرتشدد ہو جائیں گے، تو ریاست کے پاس میرا خیال ہے 15-20 ہزار لوگوں سے نمٹنے کے لیے، ان میں سے بھی ظاہر سارے تو پرتشدد نہیں ہوں گے نا، تو اتنے وسائل ریاست کے پاس تو ہوتے ہی ہیں، لہٰذا جلسہ کرنے دیا جائے۔ پرامن جلسے کی وہ گارنٹی کرتے ہیں تو ان کو جلسہ کرنے دیا جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پھر یہ سونامی کا لفظ استعمال ہو گیا۔ اب سونامی کسی صورت دنیا کی کسی ڈکشنری میں پازیٹیو چیز نہیں ہے، تباہی اور بربادی کی علامت ہے، تو وہ اس طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ دوسرا وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی کوئی بھی جج جو ہے وہ عمران خان کا مقدمہ نہیں سن رہا، بھاگ رہے ہیں جج القادر کیس میں اور ضمانت کا مقدمہ تک نہیں سن رہے۔ آج جو فیصلہ آنا تھا بشریٰ بی بی کا القادر میں ان کی جو بریت کی درخواست تھی وہ بھی نہیں آیا، وہ کہا گیا کہ جناب اب وہ ایک ساتھ ہی سارا فیصلہ آئے گا۔ لیکن یہ جو ججوں کے بھاگنے کا معاملہ ہے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے علیمہ خانم صاحبہ، بالکل صحیح کہہ رہی ہے۔ جج نہیں عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ کر رہے، میں کہہ رہا ہوں عمران خان کے خلاف، کیونکہ ججوں کے اوپر دباؤ ہے، دباؤ عمران خان کی طرف سے ہے، دھمکیاں عمران خان کی طرف سے ہیں۔ عمران خان کا سوشل میڈیا بریگیڈ، کی بورڈ واریئرز اور پارٹی لیڈر کیا ہو رہا ہے KPK میں؟ خبریں ہیں کہ ہمایوں دلاور صاحب جنہوں نے عمران خان صاحب کو توشہ خانہ والے کیس میں سزا سنائی تھی، پہلی سزا جو عمران خان صاحب کو سنائی گئی تھی،
ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں مختلف شکلوں میں کے پی کے میں شروع ہو گئی ہوئی ہے۔ ان سے پہلے جج ظفر اقبال صاحب تھے جنہوں نے عمران خان صاحب کے اریسٹ وارنٹ جاری کیے تھے جب وہ پیش نہیں ہو رہے تھے توشہ خانہ کے فرد جرم عائد ہونے کے لیے، ایک اریسٹ وارنٹ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، اور پھر ان کی عدالت پر عمران خان صاحب نے 18 مارچ کو چڑھائی کر دی تھی، اور اتنے بڑے فراڈ اور ڈرامے باز کہ عدالت پر حملہ خود کیا اور کہا کہ جی مجھے قتل کرنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے۔ جب میں ایک بات کرتا ہوں عمران خان کے الزام کے جواب میں ایک دلیل دیتا ہوں ہمیشہ اپنے دوستوں میں بھی، وہ دوست جو تحریک انصاف کے عمران خان کے لیے کہتے ہیں جی دیکھو عمران خان کو تو مارنے کی سازش ہو رہی ہے۔ 14 مارچ اور 15 مارچ اگر کسی نے عمران خان کو قتل کرنے کی سازش کر رکھی تھی تو ان کے لیے آئیڈیل ماحول تھا 14 اور 15 مارچ۔ 14 اور 15 مارچ کو جو کچھ کیا گیا، اریسٹ وارنٹ لے کر پولیس گئی تھی نا، تو اریسٹ وارنٹ عدالت کا اریسٹ وارنٹ، اور اعلان کرتی ہوئی گئی تھی کہ ہم عدالت کے اریسٹ وارنٹ پر کی تعمیل کروانے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر گولیاں چلی، اس کے اوپر گلیل چلے، اس کے اوپر پیٹرول بم چلے، اور عمران خان نے اعتراف کیا ہے کہ 14 مارچ کو اور 15 مارچ کو ہم نے پیٹرول بم چلائے تھے پولیس پر۔ تو اگر اس دن سازش تھی نا عمران خان کو قتل کرنے کی، تو اس دن بڑا آسانی سے عمران خان صاحب کو اللہ نہ کرے، مطلب جو عمران خان کہتے ہیں وہ ہو سکتا تھا۔ اس دن نہیں کیا گیا تھا کیونکہ سازش نہیں تھی، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ سازش کرنے والے اتنا لمبا ٹائم نہیں دیتے۔ میر مرزا بھٹو شہید کو جب قتل کیا گیا تھا اسی مہینے میں اپنے گھر کے سامنے 70 کلفٹن کے باہر، سازش تھی، پولیس نے روکا، تو میں ہو گئی، تلخ کلامی ہو گئی، پتہ نہیں چھتوں سے، بلڈنگوں سے، کہاں سے گولیاں آ رہی تھی۔ میر اپنے جو ہے وہ 7-8 ساتھیوں سمیت شہید کر دیے گئے۔ تو سازشیں تو اس طرح ہوتی ہیں، پھر اس میں ٹائم نہیں دیا جاتا، وقت نہیں دیا جاتا۔ یہاں یہ روزانہ کہتے ہیں جی ہمارے خلاف سازش ہے، ہمیں مارا جائے گا، یہ کیا جائے گا۔ تو جج جو ہیں، جج ڈرتے ہیں عمران خان کے مافیا سے۔ تو یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ کوئی بھی جج عمران خان صاحب کا فیصلہ نہیں سنا رہے۔ القادر ٹرسٹ میں اب تک 3 ججز جو ہیں فارغ ہو چکے ہوئے، 3 جج جا چکے ہوئے کہ جی ہم نے مقدمہ ہی نہیں سننا، بھائی ریاست حفاظت ہی نہیں کر سکتی۔ تو یہ بات وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ میں آتا ہوں ثاقب نثار اور اس کے بعد عمران خان صاحب پر آؤں گا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب۔ باقی باتیں اپنی جگہ، وہ جو جھوٹ بولا ہے عمران خان صاحب نے اور لاتعلقی کی انتہا ہے ہمارے صحافیوں کی بھی۔ بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے جگادری، بڑا بڑے ویلاگز کرتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کل رات واپس آئے، اپنے اعلان کے مطابق انہوں نے 5 ستمبر کو آنا تھا، آ گئے واپس۔ لاہور ایئرپورٹ پر کوئی صحافی ان سے ملے، مختصر انہوں نے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جی میں پاکستان واپس آ گیا ہوں اور میرے اوپر الزامات جتنے تھے وہ بے بنیاد ہیں۔ بالکل ٹھیک، اپنے الزامات اگر کسی فورم پر ان الزامات کی تحقیقات ہوگی تو ان کو ظاہر پیش ہو کر اپنی صفائی دینی پڑے گی۔ آڈیو لیکس کا مقدمہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، وہ تو بینچ جو بنا تھا، سپریم کورٹ کا بینچ بنا تھا، اس نے تو کام شروع کر دیا ہوا ہے۔ اب آڈیو لیکس میں کیونکہ ثاقب نثار کی انوالومنٹ بھی ہے، وہ جو معاملہ تھا جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب والا، وہ ثابت ہو گیا کہ شوکت عزیز صدیقی کو غلط طریقے سے ہٹایا گیا تھا، ان کا اس میں بھی کردار تھا، غلط طریقے سے برطرف کیا گیا تھا۔ نواز شریف اور مریم نواز کو سزائیں دلوانا، ان کی آڈیو اپنی موجود ہے۔ اس کے بعد عدلیہ کو مینیج کرنا، چاہے پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانا ہو، چاہے پنجاب کے انتخابات کا معاملہ ہو، یا چاہے جو عمران خان کی پٹیشنز کے اوپر عمران خان کے حق میں فیصلے دلوانا ہو، یا عمران خان کو 9ویں کے بعد رہا کروانا ہو، ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے چیزیں مینیج کر رکھی ہوئی تھی۔ اب ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جی بہت سی چیزیں انویسٹیگیشنز میں ان کے اوپر ثابت ہو رہی ہیں، اب جب سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا۔ لیکن میری نظر میں جو آرمی کی جو ترجمان ہے، آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اپنا لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف صاحب نے، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے تو اپنا احتساب شروع کر دیا ہوا نا، ہمارے یہاں تو احتساب آٹومیٹکلی شروع ہو جاتا ہے، خود احتسابی کا عمل ہم نے شروع کر دیا، ہمارے اپنے افسروں کے خلاف، جوانوں کے خلاف، جو بھی سیاست میں ادارے کو اور استعمال کر رہے ہیں ذاتی مفادات کے لیے، دیگر ادارے بھی اسی طرح کریں۔ تو دیگر اداروں میں ثاقب نثار صاحب ہیں، اعجاز الاحسن ہیں، مزار الاقوام نقوی ہیں، عمر طاہر بندیال ہیں، یہ سارے ہیں، اور ابھی بھی بہت سو کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی وہ موٹیویٹڈ ہیں، بہت سو کا نام لیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو آ گئے ہیں
تو یہ زیادہ دیر باہر رہ پائیں گے یا ان کے خلاف انکوائریز ہوں گی؟ اور جس طرح فوج نے یہ توڑا ہے کہ جی کوئی سابق ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ بھی گرفتار ہو سکتے ہیں، ان کا بھی کورٹ مارشل ہو سکتا ہے، یہ ریت توڑی ہے اپنی، تو اسی طرح عدلیہ بھی تاریخ میں پہلی بار پاکستان کی عدلیہ بھی یہ ریت توڑے گی، کیونکہ فوج پہلے بھی 2-4 بار اپنے جرنیلوں کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کر چکی ہوئی ہے۔ تو کیا عدلیہ بھی اپنے کالے انڈوں، گندے انڈے جو ہیں، کالی بھیڑیں جو ہیں، ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کی اجازت دے گی، یا پھر یہی ہوگا کہ نہیں جی ہم تو فیملی ہیں، جس طرح ماضی میں فوج کہہ رہی تھی؟ تو اس طرح ثاقب نثار اینڈ کمپنی بچ پائے گی یا نہیں بچ پائے گی، سوال ہے۔ اب جناب آتا ہوں میں عمران خان صاحب کا، کیونکہ پہلی ویڈیو میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس پر کی تھی، واضح اشارہ تھا کہ عمران خان کا بھی کورٹ مارشل ہوگا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جی عمران خان کے ماتحت تھا، فیض امی جو کچھ کر رہا تھا وہ عمران خان کے کہنے پر کر رہا تھا۔ اب عمران خان صاحب نے باقی بہت سی باتیں کی، انہوں نے کہا کہ جی مجھے کہا جا رہا ہے کہ تم طاقتور کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو، تو اس کے سامنے جھکو، میں مر جاؤں گا مگر یزید کی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ اب وہ یزید کس کو کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا، مجھے کیونکہ انہوں نے نام نہیں لیا، جنگل کا بادشاہ تو وہ کہتے تھے، نیوٹرل جانور تو کہتے تھے، یا ان کے اشارے ایک سائفر کا اشارہ ہے، اور دوسرا جو اشارہ ان کا ایک ہمارے ملک کی طاقتور شخصیت کی طرف ہے، وہ ہوگا جو بھی ان کا اشارہ جس کی طرف بھی ہے۔ انہوں نے بلوچستان کا حوالہ دیا، وہ کہتے ہیں اگر کے پی کے کی طرح بلوچستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوتی، یا بلوچستان کی طرح کے پی کے میں پی ٹی آئی نہ ہوتی، کے پی کے حالات بھی کہ بلوچستان جیسے ہوتے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی نہیں ہے، سندھ میں پی ٹی آئی نہیں ہے، وہاں کے حالات کے پی کے سے 1000 گنا بہتر ہے۔ مطلب عجیب و غریب قسم کا نا ایک ایویں کچھ بھی آئے منہ میں بول دینا۔ جو بات عمران خان صاحب نے کی بلوچستان کے حوالے سے، انہوں نے باقی ٹھیک ہے، بلوچستان میں اختر مینگل والی بات بالکل ٹھیک کہ ان کا جو ہے وہ استعفیٰ دینا بڑا پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، خطرناک ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے مسئلے کا حل یہ ہے کہ وہاں پر لوکل باڈیز کے انتخابات کروائے جائیں، اور اوپر والوں کا پیسہ نیچے ہی جاتا ہے، وہاں غربت ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں بلوچستان کو جو رقم ملی ہے وہ نیچے پہنچتی ہی نہیں، ملک بھر میں اصلی لوکل باڈی الیکشن کی ضرورت ہے۔ اب یہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عام انتخابات سے قبل بلوچستان میں لوکل باڈیز کے الیکشن ہو گئے تھے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ان صاحب نے کبھی وہاں پر الیکشن، یا وہاں ان کی پارٹی بھی نہیں ہے، انہوں نے الیکشن لوکل باڈیز کے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا۔ لوکل باڈیز کے انتخابات ہو چکے، کوئٹہ کا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہاں کا الیکشن نہیں ہوا، کیونکہ پولیٹیکل پارٹیز نے حلقہ بندیوں کے اوپر اسٹے لیا ہوا ہے عدالت سے، وہاں کی ہائی کورٹ سے۔ اور ان کو چلیں یہ تو پتہ نہیں ہوگا کہ جی 19 ارب تھا بجٹ بلدیاتی اداروں کا، تو اس حکومت نے، میں نے شاہد ہند سے بات کی، ذرا فگر لیے جو ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے، تو وہ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ اس حکومت نے 19 ارب کو بڑھا کر 38 ارب کر لیا ہے، اور ایک قانون بھی منظور کیا ہے، وہ یہ کہ جو بلدیاتی فنڈز ہوں گے ڈسٹرکٹس کے اور ٹاؤنز کے اور میونسپل کارپوریشنز کے، تحصیلوں کے، ان فنڈز میں سے کوئی بھی بلدیاتی ادارہ، کوئی بلدیاتی لوکل باڈی جو ہے وہ گاڑی نہیں خرید سکے گی، یعنی گاڑیاں ویگو ڈالا، اپنا وہ جو ہوتی ہیں لینڈ کروزرز، یہ نہیں خرید سکیں گے۔ یہ ایک اچھی قانون سازی ہے۔ میں حیران عمران خان پہ نہیں ہوں، عمران خان کی یہ بات سن کر اس کو کاؤنٹر کوسچن نہ کرنے والے صحافیوں پر حیران ہوں کہ جنہوں نے نہیں کہا کہ خان صاحب کے پی کے بلوچستان میں بلدیاتی ادارے ہیں، کے پی کے میں بلدیاتی اداروں کو آپ کی حکومت نے غیر فعال بنایا ہوا ہے۔ جب آپ کی حکومت پنجاب میں تھی تو آپ کی حکومت نے آتے ہی 2018 میں بلدیاتی ادارے فارغ کر دیے تھے، اڑا دیے تھے۔ تو یہ چورن اب نہیں چلے گا، یہ جھوٹ، فراڈ، دروغ گوئی یہ نہیں چلے گی۔ آپ بلدیاتی اداروں کی بات صرف تب کرتے ہیں جب آپ اپوزیشن میں ہو۔ آپ نے اپنی حکومت میں نہیں کروائے تھے بلدیاتی الیکشن کے پی کے میں، عدالت نے جس طرح باقیوں کو اپنے آرڈر کے ذریعے مجبور کیا تھا الیکشن کروانے پر، آپ کے پاس بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پھر آپ نے الیکشن کرواتے ہی بلدیاتی اداروں کے تمام اختیارات لے لیے تھے۔ آج کے پی کے میں بلدیاتی ادارے غیر فعال ہیں، جس طرح آپ نے پنجاب میں توڑ دیے تھے۔ تو صحافیوں پر میں حیران ہوں کہ وہ کس طرح کے سوال کرتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جی کچھ صحافیوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کی بہن جو ہیں علیمہ خان صاحبہ،
وہ ہمارے جو صحافی ہیں جس میں اپنا سما ایکسپریس اور ABN ان کے رپورٹروں کو کہتی ہیں کہ جی ان کا تعلق ایجنسیوں سے ہے. تو عمران خان نے کہا کہ جی میں باز پرس کروں گا، علیمہ خانم کو کہوں گا کہ اس طرح کی بات نہ کریں. کس بات پر باز پرس کریں گے؟ اور آپ کی باز پرس کون کرے گا جھوٹ بولنے پر؟ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے. جیل میں پڑے ہوئے ہیں، جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.